اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جو لوگ یتخذون وہ پکڑتے ہیں الکافرین منکرین کو، کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، اولیاء دوست، من دون المومنین ایمان والوں کے سوا، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزہ ان کے پاس جو منکرین حق ہیں عزت، فإن العزة للہ جمیعا بس بلا شبہ عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم اور تحقیق نازل کیا گیا تم پر فی الکتاب کتاب میں، ان اذا سمعتم یہ کہ جب سنو تم، آیات اللہ یکفر بہا کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھٹھا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، ان کو شغل بنایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ ان کے پاس مت بیٹھیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ بحث مباحثہ کریں، بات چیت کریں، پھیر دیں کسی بات اور میں اپنی بات کو، کسی اور بات میں پھر جائیں تو پھر آپ ادھر بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کا انکار کیا جا رہا ہو، ٹھٹھا کیا جا رہا ہو، تو آپ ان کے پاس مت بیٹھیں۔ انکم اذا مثلہم اگر تم اس وقت ان کے پاس ہی بیٹھے رہے تو گویا تم بھی انہی کے ساتھی ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین بلا شبہ اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، جنہوں نے اقرار کیا ہے ظاہری اور اندر سے انکار ہے ان کو، اور جو ظاہراً منکر ہیں ان سب کو اللہ اکٹھا کرنے والا ہے، فی جہنم جمیعا سب اکٹھے کیے جائیں گے دوزخ میں۔ الذین یتربصون بکم وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، دیکھتے ہیں تمہاری طرف، انتظار میں رہتے ہیں کس معاملے میں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ اگر تمہاری طرف اللہ کی طرف سے فتح آ جائے، کامیابی آ جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم بھی۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کہیں فتح نصیب ہو جائے منکرین کو، کافروں کو، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے ان سے جو تمہارے اوپر غلبہ وہ پا رہے تھے اس غلبے کو، ان کے غلبے کو روک نہیں دیا، منع نہیں کر دیا کہ وہ تم پر غلبہ نہ پا سکے، گویا تمہارے لیے جو اس وقت فتح نصیب ہوئی ہے اس کی وجہ ہم بنے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس آ کر ان کو روک دیا، ان کے ہاتھ روک لیے ہیں، اور تمہیں غلبہ اس لیے ملا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، مومنوں کا غلبہ تمہارے سے ہم نے روک دیا ہے۔ فاللہ یحکم بینکم اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن۔ وَلَن یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین اوپر ایمان والوں کے، سبیلا راہ۔ یہ 3 آیات آپ نے سنی ہیں، ایک آیت میں نے ساتھ پیچھے جو شامل کی چونکہ مضمون ملتا تھا اس لیے مختصر اس کے جو آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ اللہ رب کی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس طرح سمجھیں جس طرح سمجھنا چاہیے، پھر سمجھ لینے کے بعد اللہ کی کتاب کو صرف سمجھ تک نہیں عمل تک لائیں۔ بات کو سمجھ لینا کفایت نہیں کرتا جب تک اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ اور اس سبق میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو منکرین حق ہیں، اصل میں پہلے 1-2 چیزیں ذرا سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں جب کافر کا لفظ آتا ہے نا، کافر، تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی بات ہے، یہ ہندوؤں کی بات ہے، یہ
سکھوں کی بات ہے، تو یہ کافر وہی ہیں۔ حالانکہ کافر کہتے ہیں چھپا جانے والے کو، کافر کسے کہتے ہیں؟ چھپا، عربی میں کافر کہتے ہیں چھپانے والا، اور جو حق کو چھپا جائے وہ بھی کافر، جو باقی بھی چیزیں چھپانے والے ہوتے ہیں، کوئی چیز چھپانے والا عربی میں اسے کہتے ہیں کافر۔ اس کا ہوتا ہے معنی ایک انکار کرنے والا، ایک کافر منکر، انکار کر جانے والا۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو، منکرین حق کو، چھپا جانے والوں کو دوست بناتے ہیں۔ اب چھپانا ہوتا ہے دو طرح سے، ایک یہ ہوتا ہے کہ حق سمجھ کر اس کا انکار کر دینا، ایک یہ ہے کہ حق سمجھ کر اس کا اقرار بھی کرنا کہ یہ حق ہے، لیکن جب وقت آ جائے تو ساتھی دوسروں کا بنے رہنا، یعنی ظاہراً ادھر رہنا اور اندر سے دوسروں کے ساتھ ملے رہنا، یہ ہوتا ہے نفاق۔ کیونکہ پچھلی آیت اس سے آ گئی ہے منافقوں کی، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان منافقوں کو خبر دے دیجئے کہ ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، درد دینے والا علیم کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عذاب تو ہوتا ہی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ درد جس کے اندر مطلب درد بھی ہو، تکلیف ایسی جس میں درد بھی پایا جائے، یہ ہے ان منافقوں کا۔ اس کے متعلق اللہ رب کریم نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ یہود و نصارہ کا، کفار کا، مشرکین کا جتنا گندا خون ہے یہ ان کے اوپر گرے گا، کیونکہ نچلے حصے میں ان کو پھینکا جائے گا جنہوں نے دعویٰ ایمان کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو منافق ہے نا، یہ ان کفار میں جنہیں ہم روٹین میں کفار کہتے ہیں نا، یہود و نصارہ، ہندو، یہ ان کے اندر یہ منافق نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے۔ منافق سمجھ لیجئے کہ منافق کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، منافق کا تعلق کفار کے ساتھ نہیں ہے۔ منافقوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے دعویٰ ایمان کیا ہے پھر اس کو چھپا گئے ہیں۔ اور منافق لفظ نکلا ہے نفق سے، منافق لفظ کس سے نکلا ہے؟ نفق عربی میں کس کو کہتے ہیں جی؟ سرنگ کو۔ نفق کسے کہتے ہیں؟ سرنگ۔ سرنگ ہوتی ہے جس کو دو دانے ہوں، ایک ہوتی ہے غار، ایک غار ہوتی ہے جس کا ایک دروازہ، ایک منہ، ایک دانہ، اور سرنگ ہوتی ہے جو دو دھانے رکھتی ہو، ایک سے زیادہ جس کے منہ ہوں۔ یہ منافق کو اس لیے منافق کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، دوسری طرف سے داخل ہوتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے، یعنی ان کے اندر بیچ نظر بھی آتا رہتا ہے اور رہتا بھی دوسروں کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں کہ یہ سرنگ کی طرح ہر وقت ادھر ادھر لائی بجائی کرنا، آنا جانا، اور یہ سارا سلسلہ اس کا رہتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں منافق، یعنی دو منہ کہتے ہیں نا، دو منہ۔ یہ منافق دو منہ، یعنی ایسا جو کبھی ادھر سے آیا ادھر نکل گیا، ادھر سے آیا ادھر نکل گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب کریم نے فرمایا وہ لوگ جو دوستی کرتے ہیں، یارانہ لگاتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، دوست بناتے ہیں، کن کو؟ مومنوں کے علاوہ ان لوگوں کو جو منکر ہیں حق کے، وہ ایسے لوگ ہیں۔ ایبتغون عندہم، کیا تم یہ تلاش کرتے ہو کہ ان وڈیروں کے پاس، ان دو منہوں کے پاس جو ہر وقت ہر ایک میں چمکدار تمہیں نظر آتے ہیں، وہی چمکتا رہتا ہے نا، ادھر گئے تو ان کی چمک، ادھر گئے تو ان کی چمک، وہ بھی انہی کا نام لیتے ہیں، وہ بھی ان کا نام لیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر طرف اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہم اونچے طبقے کے لوگ ہیں، کہ جدھر بھی ہم جاتے ہیں ہماری ایک الگ پوزیشن اور الگ مقام ہوتا ہے۔ ان کے متعلق جب یہ خیال بنتا ہے کہ جب ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے نا، تو ان کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارا بھی مقام بڑھ جائے گا، ہم بھی ہر جگہ پر ان کے ساتھ ساتھ جو رہیں گے تو جدھر جائیں گے ہماری پذیرائی ہوگی۔ اور پھر جب وہ پاس نہیں بھی نہ ہوں گے تو پھر بھی لوگ قریب قریب بلا کر بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ذرا ہے تو چلو ان کو قریب کرو، ہماری بات ان تک پہنچنا آسان ہو جائے گی جن تک ہمارا پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پھر ان کے قریب قریب بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم تلاش کرتے ہو کہ ان کے پاس بیٹھ کر تمہیں عزت ملے گی؟ یاد رکھو فإن العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، اور وہ صرف عزتوں کا مالک نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے جو عزتیں اور ذلتیں جو ملتی ہیں وہ سارا دینے والا بھی وہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ آپ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟
اللہ کے لیے، عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اور آپ غیر اللہ کا بھروسہ کر کے، طاغوت کا بھروسہ کر کے، وڈیروں کا بھروسہ کر کے، جن کو سمجھتے ہو کہ لوگوں میں یہ چمکدار نظر آتے ہیں، یہ ہر جگہ پر اپنا مقام رکھتے ہیں، ہر جگہ پر فٹ آ جاتے ہیں، یہ جدھر جاتے ہیں ادھر ہی فٹ ہے، کسی بھی قوم قبیلے میں چلے گا یہ فٹ ہے، یہ اپنا مقام رکھتے ہیں، جدھر جاتے ہیں یہ سارے ان کو اٹھا لیتے ہیں، تلیوں کے اوپر اٹھایا اور وہ ان کا مقام بلند رہتا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھیں گے عزت ہوگی۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کیجئے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اب ان کی آگے پوزیشن اصل میں بتائی جا رہی ہے اگلی آیت میں، ان لوگوں کی جو یہ اصل میں اندر سے اور باہر اور ہے نا، ان کی پوزیشن بتائے۔ وقت نزل علیکم فی الکتاب، فرمایا کہ کتاب کے اندر یہ بات پہلے سے نازل کر دی جا چکی ہے، کون سی؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، تم جدھر جا کے بیٹھتے ہو نا وہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ وہ اللہ کی آیات کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہوگا؟ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اگر انکار کر دیں گے تو مذاق تو نہیں ہوگا، مذاق یہ ہوگا کہ ان کو مانیں گے بھی اور کہیں گے دیکھیں غریب لوگ چار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب یہ بڈھے ہو گئے، اب ان کو قرآن سمجھ ہے، اب ان کا شروع ہے، کل تک کیا کرتے رہے، ان کا باپ دادے کو دیکھو ان کی کیا بدی۔ اب یہ ایک شغل بنایا انہوں نے، یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کی آیات کا کوئی زمانہ ہے سیکھنے کا، میں نہیں، یہ جب بھی اللہ کی آیات سیکھنے کا وقت آئے، انسان کو سمجھ آ جائے، زندگی کا کوئی بھی موقع ہے، کوئی نہیں دیکھتا اللہ رب کریم اس وقت کہ اس کا باپ کون تھا، دادا کون تھا۔ یہ سارے صحابہ جو اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے تھے، ان کے باپ دادا کون تھے، ان کی اپنی پوزیشنیں کیا تھی اپنے وقت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے قریب تو آ کر بیٹھ گیا ہوں، لیکن زمانہ جاہلیت کا کوئی گناہ ایسا جو میرے میں نہ پایا جاتا ہو، کوئی برائی ایسی جو میرے میں نہ پائی جاتی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھی بن گیا ہوں، چاہتا ہوں چھوڑنا لیکن چھوڑ نہیں پا رہا، کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا صحابی ہیں، یا رسول اللہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور کوئی زمانے کا گناہ ایسا نہیں جو میرے میں نہ پایا جاتا ہو، لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتا، اب بھی نہیں چھوڑ پا رہا، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم سارے کرتے رہو، ایک چھوڑ دو۔ بڑا خوش ہوا کہ اچھا سارے گناہوں کی اجازت ہے، ایک چھوڑنا ہے تو وہ تو میں چھوڑ ہی دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ وہ کون سا ہے جو ایک چھوڑنا ہے؟ وہ تو میں چھوڑ دوں گا، چلو ایک کا مسئلہ نہیں ہے، میں کوشش کر لوں گا کہ ایک میرا چھوٹ جائے۔ فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو۔ بڑا خوش ہو کے اٹھا، مطلب باقی جتنے گناہ ہیں، چوری ہے، زنا ہے، ڈاکہ ہے، سارے کی اجازت مل گئی ہے، صرف ایک جھوٹ چھوڑنا ہے۔ بڑا خوش ہو گئے کہ پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے گناہ تھے، میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا چھڑا دیا جائے گا، چھڑایا کیا؟ جھوٹ۔ وہ صحابی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، جس کام کو جانے کے لیے ارادہ کرتا تھا برائی کے لیے، آگے خیال آتا تھا اللہ کے پیغمبر پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں، جواب کیا دوں گا؟ ایک ایک کر کے میرا سارے ہی چھوٹ گئے تھے۔ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا یہ جھوٹ جو ہے ام الامراض جیسے کہتے ہیں نا پیٹ کو، ایسے ہی یہ گناہوں کی ماں ہے جھوٹ جو ہے، لیکن ہم چھوڑ۔ فرمایا کہ جب ایسے مقام پر تم بیٹھو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کا کفر کیا جا رہا ہو، انکار کیا جا رہا ہو، تو لازم آ جائے گا فلا تقعدوا معهم، تم وہاں سے اٹھ بیٹھو، اس جگہ پر بیٹھنا تمہارے لیے اب صحیح نہیں ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اب یہ ہاں بھی ایک لفظ آیا جس کی ذرا تفہیم ہونا ضروری ہے، اللہ توفیق دے۔ حدیث کا لفظ جو ہے نا، حدیث وہ کہاں سے آیا؟ کہ حدیث عربی زبان میں کہتے ہیں بات کو۔ عربی میں کس کو کہتے ہیں جی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بات، گفتگو۔ کیوں جی؟ یہ 9th کی اسلامیات میں بھی موجود ہے، حدیث ہے نا جی۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ بات، گفتگو۔ وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بات بھی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی بات ہو تو عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو وہ حدیث نبوی کہلائے گی، یہ یاد رکھیے۔
ہمارے ہاں یہ بات بہت عام ہو گئی کہ حدیث میں ہے، حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تو سارے کہتے ہیں جی حدیث میں آ گیا تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فلا تقعدوا معهم، ان کے پاس مت بیٹھو۔ کب تک؟ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیر ہی، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، آیت اللہ کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، کسی بھی بات میں وہ مشغول ہو جائیں تو آپ ان کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ فرمایا انکم اذا مثلہم، یاد رکھو کہ اگر اس موقع پر تم بیٹھے رہے تو تم بھی انہی کے ساتھی ہوگے۔ انکم اذا مثلہم، جب تم ایسے موقع پر ان کے پاس بیٹھ گئے گویا ان منافقوں کے ساتھ تمہارا بھی شمار ہو جائے گا۔ جب تم ان کے پاس جا کر بیٹھو گے تو تمہارا شمار بھی انہی سے ہوگا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، فرمایا یاد رکھو کہ ان منافقوں کو اور کافروں کو اللہ سب کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ ان کی اگلی مثال دی کہ اگلی کیا ہے، فرمایا الذین یتربصون بکم، یہ چونکہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ وہ ہے جو انتظار میں رہتے ہیں، پیچھے رہ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سا گروہ حاوی ہو جاتا ہے، فتح مند ہوتا ہے، کون سا گروہ ہے جو کامیاب ہو جاتا ہے۔ دو پارٹیاں لڑ رہی ہوں تو ظاہر ہے ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے، یہ پیچھے بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کون جیتنے کی طرف جاتا ہے۔ اگر تو نصیب ہو جائے فتح آپ کو تو یہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، اور آ کر اگر تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کہیں ادھر بھی، تو میں اپنے کام گیا ہوا تھا، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، وہاں باتیں سنی تھی، میں نے اسی لیے بتا دیا تھا، آپ کے دوستوں کو میں ملا تھا، میں نے بتایا تھا ان کو کہ یہ باتیں آپ کے متعلق کر رہے ہیں، ادھر یہ اس طرح کی بات چیت جاری رکھیں گے، اور ادھر ان کے پاس جائیں گے تو ان کو کہیں گے ہاں ادھر سے یہ باتیں سن کے آئے، یہ تمہارے خلاف پلان ہو رہے ہیں، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر چلتی رہے گی۔ اب جب پیچھے رہ کر یہ دیکھتے رہیں گے، ایک کو تو فتح بہرحال ہوگی، دو لڑیں گے تو ایک تو جیتے گا، جو جیتے گا یہ اس کی طرف بھاگ کر چلے جائیں گے، ان کو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے، دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے، قالوا الم نکم معکم، تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم نے بتایا نہیں تھا کہ یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اس کا کتنا اچھا نتیجہ نکلا، ہم نے بر وقت تمہیں بتا دیا تھا۔ یعنی اس وقت اپنی ایسی ایسی باتیں بنا بنا کر تمہیں سنائیں گے جیسے لگے گا کہ یار واقعی یہ ہمارے ساتھی تھے، یہ واقعی ہمارے ساتھی تھے۔ اور جب پتہ چلے گا دوسروں کا کہیں کہ وہ جیت گئے ہیں تو پھر ادھر چلے گئے، ان کے ہاتھ روک دیے تھے ہم نے، ان کے ہاتھ ہم نے روک دیے تھے، اس لیے ورنہ تمہارے اوپر تو وہ غلبہ پا ہی چکے تھے، وہ غالب آ جانا تھا انہوں نے، لیکن ہم نے ساتھ دیا تمہارا، ان کے ہاتھ روک دیے۔ دیکھو ہم نے پیچھے رہ کر کیسا کام کیا کہ ہم نے مل جل کر ایسا مشاورت کی کہ ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ فرمایا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، فرمایا کہ ایک قیامت کا دن بھی ہے، اللہ اس میں فیصلہ کرے گا۔ آپ آج دنیا میں چاہتے ہیں نا کہ فیصلے ہو جائیں، تو اللہ رب کریم کا ایک فیصلے کا دن ہے مقرر۔ اللہ نے ایک قانون رکھا ہے، قانون ہے نا اللہ رب کریم کے، ان قوانین میں ایک قانون ہے، قانون امہال اسے کہتے ہیں، مہلت کا قانون۔ یہ زندگی جو ملی ہے یہ مہلت ہے اللہ رب کریم کی طرف سے، اور اس مہلت میں اتنا شاندار معاملہ ہے کہ انسان اس مہلت میں اگر فائدہ اٹھا لے تو پچھلے سارے اپنے معاف کروا سکتا ہے، سارے معاف کروا سکتا ہے، لیکن یہ مہلت نکل گئی نا، یہ مہلت نکل گئی تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ فصل لگایا ہے نا جی، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جو بیج ڈالا تھا نا گندم کا، اس کی جگہ پر یہ بیج غلط ڈل گیا ہے، آپ اسے تلف کر سکتے ہیں، کونپلیں نکلی ہیں، یہ پھل تک آ گیا ہے، پھر بھی آپ اس کو تلف کر سکتے ہیں، چارہ بنا کر اس کو جانوروں میں ڈال دیں، آپ کر سکتے ہیں، اپنی زمین کو فارغ کریں کسی اور کام میں لے آئیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب یہ پھل پک کر تیار ہو گیا، اب یہ آپ نے کاٹ بھی لیا، مر گیا تو کٹ گیا نا اس کا، اب کٹ گیا، اس کے بعد آپ 100 بار کرتے رہے۔ ہاں ایک بار اور یاد رکھیے کہ آپ نے بیج ڈال دیا، بیج ڈالنے کے بعد بیج کو تلف نہیں کیا، آپ وفات بٹھا لیں، علماء بٹھا لیں، پیر بلا لیں، بزرگ بلا لیں، ساروں کو بلا کر کہیں کہ آپ یہ کوئی ایسا ورد وظیفہ کرو، کوئی ایسا گاٹ توید کرو، کوئی ایسا سلسلہ کرو، کچھ ایسا پھونک کر ڈال دو کہ میرا یہ پھل پکے نہیں یا پھل تبدیل ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔
تو یہ جب تک فصل پک کر تیار نہیں ہوئی اس وقت تک تلف کی جا سکتی ہے، لیکن پھل پک کر تیار ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی حل باقی اس کے لیے علماء بٹھائیں، حفاظ بٹھائیں، پیر بٹھائیں، کوئی فائدہ؟ تو یہ انسان کی ایک فصل ہے، پک کر تیار ہو گئی، یہ کٹ گیا، جب یہ کٹ گیا اس کے بعد آپ جتنے مرضی بلا لیں، جہاں جہاں سے مرضی بلا کر جو جو مرضی ان کے لیے کرواتے رہیں، آپ ان کے پیچھے جو ختم درود کر سکتے ہیں کرتے رہیں، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ یہ 6 مہینے کی فصل کو تو بدل نہیں سکتے، پوری زندگی کی اس بیج کو کیسے تلف کر لیں گے؟ اس لیے یہ سمجھنا ہے، اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، یاد رکھیے کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے روز، پہلے فیصلے اللہ سے نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگ فیصلے کروانے کے لیے آتے نا تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چرب زبانی سے کام لیتے ہیں، اپنی بات بڑھ چڑھ کر پیش کر لیتے ہیں، دوسرا سچا ہونے کے باوجود بھی بات ہی نہیں کر سکتا، اس کو یا بات کرتا ہے اس کا لہجہ ایسا ہو جاتا ہے، انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ بات اپنی پوری کنوے نہیں کر سکتا، ایسی صورت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو میرے پاس فیصلے کروانے آتے ہو تو چرب زبانی سے میرے سے کوئی فیصلہ نہ کروا لینا، اگر کوئی فیصلہ ہو گیا میرے سے جو صحیح فیصلہ نہ ہوا تو سمجھ لو کہ کل قیامت کے دن رب کریم کے کٹہرے میں اللہ رب کریم کے سامنے وہ بندہ سامنے کھڑا ہو جائے گا اور میرے اس کیے ہوئے فیصلے کے خلاف اپیل ہو جائے گی، اور پھر اس وقت فیصلہ کس کا ہوگا؟ اللہ رب کریم کا۔ فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یاد رکھو کہ اللہ رب کریم نے کافروں کے لیے مومنوں کوئی راہ نہ، کوئی راہ اس وقت نہیں، اللہ اوپر ایمان والوں کے کوئی راہ ان کو نہیں مل پائے گی کہ یہ منکرین جو ہے وہ ایمان والوں پر اب کوئی راہ لے جائے، دنیا میں لے سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر عملی طور پر اپنانا ہے۔ آج کے سبق میں جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر چمکتے کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ کتاب اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی طرف آ کر اپنی زندگی کو اپنا کر اچھے طریقے سے لائن اپنی اختیار کر لیں تاکہ کل آخرت ہماری کامیاب ہو سکے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك